اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 نمبر آیت سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ کہ ہم صبح اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ضرور نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 96 دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے تھے۔ تو جو پچھلا ٹاپک چلتا آ رہا تھا اس میں بہت ہی بھرپور انداز میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، دوسرے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جو ہیں ان کے بارے میں بہت دو ٹوک انداز میں اور بہت سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ذکر کی، اور خاص کر اس میں اہل کتاب یا یہود جو ہیں ان کے کچھ اعتراضات یا ان کے کچھ غلط بیانیاں جو ہیں اس کا جواب جو ہے وہ دیا، اور پھر کچھ انبیاء کا ذکر بھی ہوا کہ اس سے پہلے نبی جو ہیں اور اس کے پہلے رسول بھی آئے اور وہ سارے حق پر تھے، سب نے حق بات کہی، اور توحید کے متعلقہ سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، لہذا صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور جو اس چیز کو ٹھکراتا ہے وہ تو ایک ذلت والے عذاب کا حقدار تو ضرور ٹھہر جاتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور بہت بڑی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کس طرح سے انہوں نے اہل کتاب نے یا یہود نے اپنی کتابوں کی نفی کرتے ہوئے یا اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ کسی شخص کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ذرا ان سے یہ پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر جو کتاب آئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی، اور پھر ایسے لوگ جو ایسا جھوٹا دعویٰ کریں نبوت کا کہ ان پر وحی آتی ہے یا ان پر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے یا وہ بھی کتاب کے کتاب والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر عالم برزخ جو ہے یہ قبر میں ہی اتنا سخت عذاب ہوگا، اس کی تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ پچھلی آیات میں آئی، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو جب اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یقیناً سارے لوگ جو ہیں وہ اکیلے ہی جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم تو اکیلے آگے ہو اس طرح سے جس طرح سے میں نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، اور میں تو تمہارے ساتھ دنیا کے وہ جو خول ہیں یا دنیا کے غلاف جو تمہارے گر تھے وہ نہیں دیکھتا، اور میں ان کو بھی نہیں پاتا یا وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے یا سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی سفارش اللہ کے پاس کسی کو کوئی سفارش کی اختیار نہیں ہوگا ما سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل و کرم سے اجازت دے گا، ادروائز وہ بھی
اللہ کی رحمت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے، اور بھی وہ بھی ایک خاص وقت آنے پر، اس سے پہلے نہیں. جیسا کہ ہمارے کچھ آج کل کے عقیدے اس طرح کے ہیں کہ کچھ بزرگ ولی یا اس طرح کی شخصیات وہ اللہ سے سفارش کرتی ہیں، بلکہ وہ قبر میں ہی ایسے ایسے خرافات کلمات موجود ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہ ان کی پیروکاروں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور ایسے ایسے کلمات موجود ہیں کہ قبر میں ڈالا تو وہاں پر جب فرشتے آ گئے تو ان فرشتوں کو روک دیا ان ولی نے کہ یہ میرا مرید ہے، اس کا حساب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. مطلب اس طرح سے باتیں، اور ایسی ایسی باتیں ہیں جو اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم بھی عطا فرمائے. اور اس کے اوپر کی افسوس کی بات یہ کہ ان کو جب ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ دین کے خلاف ہیں، یہ شرک کے قریب جاتی ہیں، یا شرک کی باتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے صحابہ سے تو کچھ اس طرح کا مطلب ثابت نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر کیسے کیسے دلائل دیے جاتے ہیں اور کیسے کیسے مطلب وضاحتیں کی جاتی ہیں، لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا جاتا ہے. جو اللہ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی شرک کے معاملے میں خاص کر، اور باقی بھی سارے فرائض اور جتنے بھی عبادات ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں صحیح نصیحت اور صحیح رہنمائی عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں اس حالت میں رخصت کرے کہ ہم ایمان پر ہوں اور ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد پچھلی آیت میں، آیت نمبر 95 میں جو ایک ٹاپک شروع ہوا تھا، وہ ایک نیا ٹاپک تھا جس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ یا ہلکی سی کچھ بیس جو ہے وہ کل بنائی تھی ہم نے. وہ ٹاپک ایسا ہے کہ وہ خاص کر کے کیونکہ چلتا جا رہا ہے، موضوع چلتا جا رہا تھا مشرک لوگوں کا کہ کس طرح سے وہ دیوی دیوتائیں بنائے رکھے ہیں، بت شت بنائے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے جو مختلف موجودات ہیں، چاند سورج ستارے وغیرہ، ان کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب جو نیکسٹ ذکر کیا کہ تم اتنی بڑی بڑی چیزوں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ ہی نے ہر چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو بڑی بڑی جن کے اوپر تمہاری تحقیق بھی نہیں، ذرا مطلب آپ نے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مثالیں، چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو دیکھو، ان کے لائف سائیکل کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کا پورا نظام جو ہے وہ چلاتا ہے، پوری لائف سائیکل ان کی کیسے ہے، اور جتنی زندہ چیزیں ہیں، جتنی زی روح ہیں، وہ اس دنیا میں وہ ان کا ایک لائف ٹائم ہے، ایک وقت پر وہ پیدا ہوئیں اور ایک وقت گزار کر وہ اس دنیا سے فنا ہو گئیں. اور اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے اس کا بھی ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ آیات ذکر کرتے ہیں آگے کہ ان میں ذرا تحقیق کرو، ذرا غور و فکر کرو، اگر علم رکھتے ہو، اگر تھوڑی سی عقل رکھتے ہو تو ذرا غور و فکر کر کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کر کے ذرا سوچو کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے ہاں یہ میں بناتا ہوں یا یہ نظام میں چلا رہا ہوں. ظاہری دیکھنے کی باتیں جو اپنی آنکھ سے انسان جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اپنے حواس خمسہ جو ہیں ان سے مشاہدہ کر سکتا ہے، اپنے ذہن سے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر کے، یا تھوڑا سا اس کو سائنٹیفک اصول جسے کہہ سکتے ہیں. سائنٹیفک اصول بھی ایکچولی نیچر ہی ہے، نیچر کو کس طرح سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے تجربہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. تو ذرا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو دیکھو کہ ان میں اللہ کی قدرت کیسے تمہیں ملتی ہے اور کیسے اللہ کی نشانیاں ملیں گی، اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو انہی کو دیکھ کر تم اس بات کو اقرار کرنے پر ضرور مائل ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کا یا اس کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا. تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی 96، اس میں تھا کہ بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو، بیج اور گٹلی کے جو گٹلی ہے اس کو، اس میں سے پھاڑ کر اللہ تعالیٰ جڑیں اور مطلب کومپل جو شروع کے پتے ہیں ان کو نکالتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سے وہ پروان چڑھتے ہیں، جڑیں مضبوط ہو کر زمین میں جاتی ہیں، پتے جو ہیں وہ پھر مضبوط ہوتے ہیں، تنا بنتا ہے، برانچز بنتی ہیں، تو کیسے پھر ان کا اگلے مراحل جہاں وہ طے ہوتے ہیں. اور یخرجو
یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اور کیسے وہ زندہ کو مردے سے اور کیسے وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی یہ پودوں سے بیج اور بیج سے پودا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ. اور اس کے علاوہ اگر اس کو مزید ٹٹولا جائے تو مٹی اور پانی جو ہیں یہ حیات کے لیے ایک انتہائی اہم بلکہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے. ان کے بغیر حیات جو ہے وہ ممکن نہیں. کہ وہ کیسے مٹی اور پانی یہ دونوں بے جان ہے، وہ کیسے یہ دونوں بے جان چیزیں کس طرح کا رول پلے کرتی ہیں کہ وہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نظام جو اللہ کے جو لائف سائیکل بنایا ہو اس کے تحت وہ مطلب اپنا رول ادا کرتی ہیں. تو بے شک اللہ کے ہاں ذالکم اللہ، یہ تو اللہ تو یہ ہے جو اتنی مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی بڑی چیزیں تو اس کے دسترس میں ہے ہی، چھوٹی سے چھوٹی انتہائی عام سی چیز جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کردہ اور اسی کی نظام کا قائم کردہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تم کہاں سورج چاند ستاروں کی پرستش میں پڑے ہوئے؟ یا ذرا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف تو فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فالق الاصباح، پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو، پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو. اگر کوئی صبح سورج کی روشنی یا نکلتے ہوئے اس کا نظارہ کرے کھلے میدان میں جا کر، تو وہ دیکھے گا کہ کیسے اندھیرے کے اندر سے روشنی جو ہے وہ پھوٹ کر نکلتی ہے. اور اس کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو، یعنی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی جو ہے اس کو وہ نمودار کراتا ہے، اس کو وہ ظہور پذیر کرتا ہے. کس طرح سے کرتا ہے، کس نظام کے تحت کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا نظام ہے. اسی طرح سے دن کی روشنی جو ہے اس کے بعد رات کی تاریکی جو ہے وہ بھی بتدریج آتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے خاص نظام کے تحت ہے، اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرے سے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا ہے رات کو سکون کے لیے. رات کو سکون کے لیے، رات کو ایک ایسا پرامن ماحول ہو جاتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی نیند، اپنا سکون جو ہے وہ پورا کرتا ہے. پورے دن کی تھکاوٹ، پورے دن کی جو مطلب مختلف طرح کی جو ٹینشن ہے ان سے نکل کر رات کو ذرا سستا لیتا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے، مینٹلی فریش ہوتا ہے. اور رات کا اگر ہم جائزہ لیے جائے، یہ جو سونا ہے یا رات کو آرام کرنا ہے، یہ جو انسان کی اپنی جو عادات اور اس کی جو لائف سٹائل ہے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم رات کو دیکھیں، رات کے وقت کو دیکھیں، تو یہ دن کے معاملے میں بہت پرسکون ہوتی ہیں. آلودگی کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اور دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ رات کے وقت تو پودے بھی اپنا جو رزق ہے وہ حاصل کرنا چھوڑتے ہیں. پودے رزق حاصل کرنا چھوڑتے ہیں، مطلب سائنٹیفکلی پودے جو ہیں وہ دن کی روشنی میں فوٹو سنتھیسس کے لیے اپنی خوراک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور رات کو اس جو تیار کردہ خوراک ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اس کو وہ یوز کرتے ہیں. ان کی گروتھ بھی جو ہے نا عام طور پر رات کے وقت میں ہی ہوتی ہے. بہرحال یہ بھی اللہ کے نظام میں سے ایک بہت بڑا نظام ہے رات کا وقت ہونا. آلودگی کا لیول جیسا کہ ذکر کیا کم ہو گیا. رات کو اگر آپ نکلیں تو آپ کو شور جو ہے وہ کم فیل ہوگا. جیسے جیسے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کی طرف جائیں گے ویسے ویسے مطلب ماحول زیادہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا. جانور جو ہے، ایون کے جانور اور پرندے جو ہے وہ بھی اپنے ٹھکانوں کی طرف جا کے آرام کی زندگی جو آرام کی طرف مطلب چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے رات کا ماحول جو ہے وہ بھی ایک انتہائی حکمت برا کہ اس میں بھی کیسے پرسکون اور کیسے ایک مختلف طرح کی زندگی اور مختلف طرح کا ماحول دل کے مقابلے میں ملتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے ہی فضل و کرم سے صرف ایسا ممکن ہوا کہ دن کے جو جھنجھٹیں ہیں ان سے نکل کر انسان، نہ صرف انسان اپنی
انفرادی طور پر بلکہ اوور آل پوری زمین یا پورا جو ماحول ہے وہ پرسکون ہوتا ہے رات کے وقت میں. تو رات کو سکون کے لیے بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کرنے کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بہت بڑی حکمت، اور اللہ کے جو نظام بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی کہ سورج اور چاند ہم جو وقت جو ناپتے ہیں، ہمارا جو وقت ہے، ہمارا جو یہ گھڑی کا جو ٹائم چل رہا ہے، وہ مرہون منت ہے واقعات یا سورج کے یا چاند کی مطلب گردش سے. ٹھیک ہے، سورج اور چاند کی گردش سے ہم بہت سارے حساب کتاب لگاتے ہیں. سورج اور چاند کی گردش ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. ان کی گردش اور ان کا جو نظام ہے ان کی. دنیا میں آج اگر دیکھیں تو دو طرح کے کیلنڈر جس سے ہم ڈیٹ دیکھتے ہیں، دو طرح کے کیلنڈر موجود ہیں. ایک لیونر کیلنڈر ہے، ایک سولر کیلنڈر ہے. لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر. سولر کیلنڈر جو ہے وہ تو یہ ہے جس کو ہم شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جو یہ انگلش ڈیٹ والا کیلنڈر ہے. اب انگلش ڈیٹ والا کیلنڈر جو ہے وہ سورج کی گردش کے مطابق ہے. ایک سورج جو ہے وہ اس طرح انہوں نے ناپا ہوا کہ ایک دن میں 24 گھنٹے سے کچھ اوپر، 24 گھنٹے سے کچھ سیکنڈ اوپر جو ہے اس وقت میں وہ اپنا پورا جو ہے نا مطلب چکر پورا کرتا ہے دن رات میں. اور پھر وہ سورج کے گرد 365.25 دنوں میں 365 دنوں میں وہ اپنا سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے. تو یہ ایک سولر کیلنڈر جو ہے وہ بنایا ہے. اس کی بیس پر بھی تقسیم کی گئی ہے گھنٹے اور پھر منٹس اور سیکنڈ وغیرہ، اور اسی کی بیس پر پھر ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں، کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، اور یہ سارا کچھ پھر آفس کی ٹائمنگز اور یہ جتنا وقت کا حساب کتاب ہے وہ سارا سورج کی گردش اور سورج کی جو مطلب اس کا جو چکر ہے زمین کے گرد یا اپنے ہی محور کے گرد، تو اس کے اوپر پورا محیط ہے. اسی طرح سے جو سولر کیلنڈر ہے، سولر کیلنڈر جس کو ہم قمری سال بھی کہتے ہیں یا چاند کے مہینے بھی کہتے ہیں، وہ ہجری کیلنڈر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جو اسلامی کیلنڈر ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اپنی مطلب یہ حساب کرتا ہے چاند کے حساب سے. جب چاند جو ہے نمودار ہوتا ہے تو تب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب اگلا چاند جب نمودار ہوگا تو پھر اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس کے بیچ میں تقریباً 29 یا 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قمری اسی حساب سے پھر یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو قمری سال جو ہے یا قمری مہینہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب لگانے کے لیے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دن کی تقسیم دیکھیں تو سورج کے حساب سے اپنی نمازوں کی تقسیم دیکھ لیں کہ کس طرح سے سورج کی کیا کیفیت ہوگی، کہ کہاں تک نکلنے والا ہوگا یا نکل رہا ہوگا. جو اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر اشراق کی نماز جس کا ذکر ہوا، پھر زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو گیا، پھر کیسے عصر کا وقت اور عشاء کا وقت اور مغرب کا وقت. یہ سارے جو ہیں یہ سورج کی مختلف جو سمتیں ہیں یا مختلف پوزیشنز ہیں ان کے مطابق کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو اور بھی بہت زیادہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی حساب کتاب رکھنے کے لیے، حساب لگانے کے لیے پیدا کیا. اسی طرح سے یہ سالوں پر محیط اور صدیوں پر محیط، اور کتنی صدیاں اور کتنے ملین سال گزر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت برپا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال یا 10,000 سال یا اس طرح سے بھی بہت ساری مطلب کچھ ہمیں ملتی ہیں روایات اور آیات بھی. تو یہ سورج اور چاند جو ہے یہ بھی حساب کتاب رکھنے کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. ذرا ان میں بھی ذرا غور و فکر کرو کہ کیسے تمہارے دن جو پھرتے ہیں، کیسے موسم جو ہے وہ بدلتے ہیں، کیسے تمہارا دن اور رات کا آنا جانا ہے. یہ سارا کچھ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے خوب عالم، خوب غالب اور خوب علم رکھنے والے کا. یہ اندازہ ہے خوب غالب اور خوب علم والے کا. یہ اللہ کے اندازے ہیں. یہ اللہ نے جو نظام بنا دیا اس نظام کے تحت یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں. کسی نظام میں کوئی ہلکا سا معمولی سا بگاڑ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کے حکم سے کسی نظام میں ایک ہلکا سا مطلب بگاڑ بھی پیدا نہیں ہو سکتا.
یہ ہلکا سا بگاڑ جو ہے اس کی میرے ذہن میں ایسے ہی ایک مثال آ گئی کہ انسان کوشش کر رہا ہے اپنی جتنی ٹیکنالوجی اور ترقی اور امپروومنٹ کی طرف، اس دنیا، یہ پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات، اس میں کچھ بھی جو بھی موجود ہے، اس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ ایٹم ہے، جس کو ہم ذرا عربی میں کہتے ہیں یہ ایٹم ہے۔ وہ ایٹم اتنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے۔ اب یہ ایٹم بم ہمیں سب پتا ہے، پوری دنیا میں اب ایٹم بم، ایٹمی توانائی، ایٹمی طاقت، یہ وہ۔ ایٹم بم میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم میں ایک ایٹم کو توڑا جاتا ہے، ایک ایٹم کو توڑنے سے جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے وہی شمار نہیں ہو سکتی، وہی ایک انتہا درجے کی ہو جاتی ہے، جو پورے کو پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی اس ایک ایٹم کو توڑنے کے لیے اتنی زیادہ مطلب ٹیکنالوجی اور اتنی زیادہ ایفرٹس اور اتنے اسپیشلسٹ جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے، اور ان کو پھر کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھنا انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارے نظام ایسے بنائے ہوئے کہ اس میں ایک لمحہ، یہ ایک ذرے برابر میں کہیں پر فرق نہیں آ سکتا، اور کہیں اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ارب سال یا کتنا عرصہ اور چلے گا، یہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن اس پورے پیریڈ کے دوران اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ایک ذرہ برابر بھی کہیں بگاڑ یا شگاف نہیں آئے گا۔ تو یہ تو سارے اندازے جو ہیں یہ تو اس اللہ کے ہیں، اس کے اللہ کے علاوہ تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کسی میں ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرے کہ انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے جس میں اربوں سال، اربہ سال جو ہے وہ چلتا رہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل، بنائے، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستارے، لتہتدوا بہا، تاکہ تم راہ پاؤ ان سے، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر میں، یعنی سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں۔ اب آج کل تو اس کی اہمیت ہمیں تھوڑی سی کم نظر آتی ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی موجود ہے۔ لیکن بہرحال پرانے زمانے میں اگر دیکھیں تو پرانے زمانے میں کیونکہ گھڑیاں یہ جو ہم باندھتے ہیں ہاتھ پر، یہ اس وقت تو وقت کا اس طرح سے نظام نہیں تھا، تو دن کے اوقات میں تو وقت کا تعین جو ہے تقریباً سورج کی پوزیشن یا سورج کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ہی کیا جاتا تھا کہ سورج اس وقت کہاں پر ہے، وہ سر پر ہے، پیچھے ہے، آگے ہے، تو اس حساب سے تقریباً وقت کا تعین کیا جاتا تھا، اسی حساب سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو ہے وہ دن جو ہے ڈلنے کے قریب ہے، یا اس کے بعد پھر چاند جب نکلا، چاند کے نکلنے اور اس کے غائب ہونے کے اندازہ ہوتا تھا رات کی گہرائی کا۔ اس کے علاوہ یہ ستارے جو ہیں، یہ ستارے رستوں کی گائیڈ لائن کرتے تھے۔ ہم یقیناً ہمیں پتا ہوگا کہ آج بھی جو بہت سارے معاملات میں ستاروں سے رستوں کا تعین جو ہے اس میں مدد ملتی ہے۔ پہلے زمانے میں ستارے جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر موجود رہتے تھے، وہ کس طرف کو چل رہے ہیں، ستارے جو ہیں رات کی روشنی، رات کی تاریکی میں راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے تھے کہ ستارہ، یہ ستارہ، وہ شاید غالباً کوئی قطب ستارہ کہتے ہیں، مجھے تو صحیح علم نہیں ہے، وہ جو سب سے زیادہ روشن ہے اور وہ اسی جگہ پر موجود ہے، اور اس کی ڈائریکشن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا دوسری ڈائریکشن میں جانا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب ستارے، یہاں پر اللہ نے ستارے کے بارے میں کچھ اور بھی ارشادات فرمائے ہیں کچھ دوسری جگہوں پر، جیسے ستارے جو ہیں یہ تو آسمان پر مزین کر دیے گئے، ان کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ یا ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کہ ستارے جو ہیں وہ مطلب شیطانوں کا راستہ روکتے ہیں جو آسمانوں کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی کچھ ستاروں کی اہمیت جو ہے ذکر ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ان آیات کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے عام فہم، کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو عام فہم انداز میں دیکھا کہ دیکھو ذرا ستارے کو دیکھو جو صدیوں سے اپنی پوزیشن پر موجود ہیں، ڈیلی جب بھی رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان ستاروں کو دیکھ کر تم اپنا راستہ جو ہے وہ ناپتے ہو یا راستہ جو ہے اس کا تعین کرتے ہو، چاہے تم خشکی میں ہو چاہے تم سمندر میں ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قد فصلنا الآیات،
یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، اس قوم کے لیے جو کچھ علم رکھتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ ساری آیتیں یہ کھول کھول کر بیان کر دی۔ اور علم رکھنے یا جاننا یہ ایسی چیز ہے جس کا اظہار بھی کیا جائے، ایسا نہیں جس کے دل میں کوئی چیز پتا ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں بتائی اس نے، تو کسی دوسرے کو یہ پتا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے، اس علم کا فائدہ تبھی ہے جب وہ دوسروں کو پہنچائے، جب وہ دوسروں کو اپنا علم پہنچائے گا تو نہ صرف اپنے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ دوسروں کے اوپر اس کا علم بھی ظاہر ہو جائے گا، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کو کچھ خاص ٹاپک یا کچھ خاص نوعیت کی معلومات جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال پازیٹیولی طریقے سے علم کو یوز کرنا اور ان کو پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے۔ جو بھی آپ کے پاس علم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں، اور جو علم رکھتے ہیں یقیناً وہ چھان بین کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے جو ذہن ہے اس کو دوڑاتے ہیں، اس کو ارد گرد کے ماحول کی طرف اپنے مشاہدہ وہ وسیع کرتے ہیں، تبھی وہ علم جو ہے حاصل ہوتا ہے ان کو، اور تبھی وہ علم جو اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس میں مزید پختگی بھی آتی ہے۔ تو علم رکھنے والے جو ان کے لیے ہم نے کھول کھول کر نشانیاں جو ہیں، آیتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا فمستقر ومستودع، اور پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ۔ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، اور پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے۔ ایک ٹھہرنے کی جگہ یعنی لمبا عرصہ قیام کرنے کے لیے مستقل جگہ، اور ایک سونپنے کی جگہ یعنی عارضی قیام کرنے کی جگہ۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یا نوع انسانی کی جو تخلیق ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ صرف وہی ہے جس نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کو کس طرح سے بڑھایا، کس طرح سے اس کے بڑھاتے بڑھاتے اتنے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بلکہ اربوں کی تعداد میں اب انسان موجود ہیں، اربوں تک اس انسان کی جو نسل ہے اس کو پھیلا دیا۔ پھر ٹھہرنے کی جگہ اور سونپنے کی جگہ، کچھ وقت ایسا ہے اسی نظام کے تحت جو لائف سائیکل جیسا ذکر ہوا، وہ لائف سائیکل کے اندر ہیں سارے۔ اس میں ایک جگہ ہے، ایک وقت ایسا ہے جہاں پر وہ ٹیمپرری کچھ قیام کرتا ہے، اور پھر وہ ایک مستقل جگہ پر رخصت ہو جاتا ہے، یا مستقل جگہ پر وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا شفٹ کر دیا جائے گا، یا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ عارضی ٹھہرنے کی جگہ اور ایک مطلب مستقل ٹھہرنے کی جگہ اور عارضی سونپنے کی جگہ، اس کے بارے میں 2-3 رائے ہیں، اور غالب گمان ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو مختلف تفاسیر ہے اس میں سے کسی بھی تفسیر کا مطلب کریں تو تقریباً ہمیں مطلب جو ہے وہ ضرور سمجھ آ جاتی ہے تقریباً، کہ جیسے اب جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کچھ عرصہ اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس کے نظام کے تحت وہ پرورش پاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس دنیا میں مطلب آتا ہے، تو پھر اس حساب سے دیکھیں اگر تو ایک خاص مقررہ مدت تھوڑے سے عرصے کے لیے وہ ایک خاص محفوظ مقام میں رہتا ہے، پھر وہ ایک لمبی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آ جاتا ہے، یا پھر اس دنیا اور قبر اور آخرت کے حساب سے اگر دیکھیں تو مطلب اس دنیا سے جب جاتا ہے تو قبر میں عالم برزخ میں تو قبر میں کچھ عرصہ وہ قیام کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حاضر ہو جائے گا اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گا، یہاں پر پھر مستقل زندگی اس کو ملنے والی ہے۔ یہاں دنیا اور آخرت کے حساب سے اگر دیکھ لیں گے اس دنیا میں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر جو اس نے کمایا اس کو سمیٹ کر یہیں پہ اور اس کو بند کر کے اپنا حساب، پھر وہ مستقل زندگی کے لیے اللہ کے پاس قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ بہرحال جس طرح سے بھی ہم سمجھیں تو ایک مختصر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور پھر ایک مستقل ٹھکانہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے
زیادہ غالب گمان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کا اگر کریں تو وہ زیادہ ہمیں زیادہ اچھی بڑی نصیحت اس سے ہمیں ملے گی کہ اس دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ عارضی ہے. اس دنیا میں جتنا کمائے وہ مستعودہ یعنی سونپنے نہیں کرے، عارضی جگہ جو ہے اس دنیا میں ہے. اس کے بعد اس کا جو کمایا جو حاصل کیا اس کا نتیجہ ہمیں پھر مستقل جگہ ٹھہرنے کی جگہ جو قیامت کے دن جس کا ڈیسائیڈ ہوگا، جنت اور جہنم جو ہے وہی ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ہی انسان سے سب کی تخلیق کی، وہ کچھ مقررہ مدت تک یہاں رہیں گے، پھر وہ آگے اگلی زندگی میں شفٹ ہو جائیں گے، اگلی زندگی کی طرف ان کا سفر جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا، چل جائے گا. قد فصلنا یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں الآیات آیتیں لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو وہ سب سمجھتے ہیں، اس سمجھنے والی قوم کے لیے، وہ قوم جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے اس کے لیے ہم نے کھول کھول کر یہ ساری آیتیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان سے پانی اتارنا. آسمان سے پانی یا یہ بارش کی طرف تو اشارہ ہے کہ بارش، آسمان سے بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت. اور یہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں جو زندگی کا مطلب مسلسل وجود موجود ہے، مسلسل زندگی قائم ہے اس دنیا میں، وہ بہت حد تک مرہون منت ہے یہ واٹر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں، یا آسمان سے بارش بسانے کا جو نظام ہے، یہ بھی پورا باقاعدہ ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایک خاص خاصیت رکھی ہے کہ وہ ایک خاص ٹمپریچر سے جب بھی اوپر درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہ بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے اور ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. اور اس میں مزید خاصیت یہ کہ جب وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے ایک خاص حد تک جا کر، تو بہت زیادہ تعداد میں جب جمع ہوتا ہے ہوا جو ہے وہ اسے بہکا کر دوسری مختلف سمتوں میں لے جاتی ہے. اور جب وہ ٹھنڈے مقام پر جاتا ہے تو اللہ کے نظام کے تحت وہاں پر وہ جو ہلکا پانی ہوا ہے بخارات کی شکل میں، وہاں پر وہ بھاری ہو جاتا ہے اور اپنا وزن قائم برقرار نہیں رکھتا، معلق ہوا میں رہ کر پھر وہ زمین کی طرف اپنا قطروں کی شکل میں سفر کرتا ہے جو بارش کا نتیجہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو شاید زندگی جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہوتی. آج کی دنیا میں آج کی زندگی میں ہم دیکھیں اگر کہ بارش، سمندر کا پانی جمع ہے جو سمندر میں ہے، اگر بارش نہ ہوتی تو زمین آج خشک ہوتی اور جتنا پانی ہے 100% پانی سمندر میں ہی ہوتا، اور ہر جگہ پر قحط سالی اور ہر جگہ پر خشک سالی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظام ہے کہ کیسے اس نے سالانہ کی بنیادوں پہ پانی جو ہے وہ وہاں سے اٹھاتا ہے، جا کر پہاڑوں پر برسا دیتا ہے، یا بیچ میں میدانی علاقوں پر بھی مختلف علاقوں پر وہ پانی بارش برساتا ہے. خاص کر پھر وہ پہاڑی مقامات یا ٹھنڈے مقامات پر جا کر برساتا ہے جہاں پر وہ سردی کے موسم میں برف بن جاتی ہے. اور وہ برف جو ہے وہ ایکچولی ایک سٹور ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہو گیا وہاں پر. جیسے جیسے بتدریج موسم گرم ہوتا ہے تو وہ سٹور برف کی شکل میں جو پانی سٹور کیا ہوا ہے وہ پگھل کر آہستہ آہستہ ندی نالوں کی شکل میں، پھر دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا خشکی کے رستوں سے، مختلف میدانی رستوں سے اور پہاڑی رستوں سے گزرتا ہوا واپس وہ سمندر کی طرف سفر کرتا ہے. اور وہ رستے سے پانی کو اچک کر پھر نہری نظام بنا کر اس میں پھر آب پاشی بھی ہوتی ہے، پھر وہ پانی جو ہے وہ زمین میں سرایت کرتا ہے تو زمین میں واٹر لیول جو ہے اس کو امپروو کرتا ہے. تو زمین سے ہم جو پانی نکالتے ہیں پینے کے لیے، پھر وہ پانی نکلتا ہے، اسی کی مرہون منت ہے جو بارش ہوتی ہے. پھر اللہ کا دیکھے کہ کیسا نظام کہ زمین میں جب پانی سرایت کر گیا اور جب ہم پانی نکالتے ہیں
تو وہ پانی جو ہے آٹومیٹکلی ایک فلٹریشن پروسیس کے ذریعے گزرتا ہے. زمین کی تہوں میں مختلف طرح کی دھاتیں ہیں یا مختلف طرح کی نمکیات ہیں جن سے وہ جن سے وہ پن کر یا چھن کر وہ پانی زمین کے اندر تہ میں جاتا ہے. اور پھر ہم جب پمپس وغیرہ لگا کر نکالتے ہیں تو ہمیں ایک فریش ایک منرل واٹر جس میں ساری قدرتی معدنیات جو ایک زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں. وہ سب بے جان معدنیات جو ہیں وہ اس پانی میں ایک خاص تناسب کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جس کو وہ جب کھیتی باڑی میں یوز کیا جاتا ہے, پودوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے, یا انسان اپنے لیے جب استعمال کرتا ہے تو وہ ایک زندگی کی جو قائم رہنے کی جو ضمانت ہے وہ اس سے ملتی ہے. تو یہ واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش برسانے کا جو سسٹم پورا سائیکل ہے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور بہت بڑی نشانی ہے جس کے اوپر تھوڑا سا غور اور تحقیق کریں تو اسی سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غالب حکمت جو ہے وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی گہری ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی پورے حد تک سمجھنے سے قاصر ہے. یہ تو مختصر انداز میں ذکر کیا, اگر اس کو تفصیل میں دیکھیں تو اتنی بڑی تفصیل مل سکتی ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پوری اس دنیا میں جو زندگی کا نظام ہے, زندگی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بارش کا برسنا کتنا اہم ہے. وہ انتہائی ایک بڑا اور انتہائی سینسٹیو اور بہت دلچسپ موضوع ہے. باہر وہی اللہ ہے جس نے بہت بڑے احسان کر کے ہمارے اوپر, جس نے آسمان سے پانی اتارا یا بارش برسائی, فاخرجنا به, پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے, اس پانی کے ذریعے, اس بارش کے پانی کے ذریعے نباتات کلی شیئن, ہر قسم کی نباتات, پودے جو ہیں وہ اسی پانی کے مرہون منت پیدا ہوئے, وہ پھلے پھولے. فاخرجنا, پھر ہم نے نکالی من اس سے خضرن, سبز, ایک حضر, سبز کو کہتے ہیں خضرن. جب پودا نکلتا ہے تو اس کی ابتدائی جو پتے اور جو ابتدائی جو برانچز ہوتی ہیں وہ ساری سبز ہوتی ہیں, گرین کلر کی ہوتی ہیں. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو تنا جو ہے, تنے کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ پتوں کا رنگ جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ تر سبز رہتے ہیں. پھر پھولوں کا رنگ جو ہے ڈفرنٹ ہوتا ہے, لیکن شروع میں جب نکلتا ہے تو سارے ہی سبز رنگ کے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہم نے سبز رنگ کی شاخ نکالی. نخرج منہ حبا, پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانا, پھر اس میں سے ہم دانا نکالتے ہیں متراکباً, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ بالیوں کی طرف اشارہ ہے, اناج کی بالیاں, جیسے گندم اور چاول کے جو فصل کو جب دیکھا جائے تو اس کے پودے کے اوپر جس کو ہم سٹا کہتے ہیں, سٹا جو کہتے ہیں, اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دانے جو ہیں, چاہے گندم ہے یا چاہے باجرہ ہے یا چاہے جو بھی اناج ہے, چاول وغیرہ, اس کے دانے جو ہیں وہ کس طرح سے ایسے پروئے ہوتے ہیں جیسے تسبیح میں موتی پروئے جاتے ہیں, اور انتہائی خوبصورت ترتیب کے ساتھ, ایک خاص وقفے کے ساتھ, ایک خاص انداز میں وہ اس طرح سے خوبصورتی سے اس میں پروئے ہوئے ملتے ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بھی بہت بڑی قدرت ہے کہ کس طرح سے اللہ نے پھر وہ جو بے جان جس کا ذکر کیا تھا پہلی آیت میں ہم نے کہ بے جان بیج جو ہے زمین میں جب بویا تو اس میں سے زندگی نکل آئی, تو وہ اس زندگی جو نکلی تو اس زندگی کا جب پروان چڑھا, سبز رنگ کی برانچ جو نکلی, اس کو پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کے اوپر دانا, اور ایک دانا جو بویا جاتا ہے تو اس میں پھر کتنے دانے, 40 50 100 150 200 500 مطلب مختلف اناج کے مختلف تعداد میں دانے پھر جو ہیں وہ ایک ایک سٹے کے اوپر لگتے ہیں. اور پھر مزے کی بات کہ ایک ایک بیج, جب یہ دانا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے جو ہے وہ نکلے, ایک بیج سے اب کئی 100 دانے نکل آئے. اب ایک ایک دانا جو ہے اس کے اندر پوری ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک پورا پودا دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے, اور اس کے اوپر پھر اسی نظام کے تحت اتنے ہی دانے یا اس سے زیادہ یا کم اللہ کے حکم سے وہ بھی پورا پیدا کر سکتا ہے. یعنی ایک انسان کا ایک ڈی این اے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ڈی این اے کے ذریعے انسان کی پوری ہسٹری جو ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ڈی این اے ایک ایسی سینسیٹیو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہوئی ہے.
اس میں پورا اس کا جو ہسٹری ہے، پورا اس کے جو مطلب بہت ساری معلومات جو انسان کی وہ ڈی این اے کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، اور بہت سارے متفرق قسم کے معاملات ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اسی طرح سے پودے جو ہیں، پودوں کے اندر بیج کا کہہ لیں کہ وہ بھی ایک ڈی این اے سسٹم ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کہ کس طرح سے وہ نسل در نسل، نسل در نسل اپنی خصوصیات کو، اپنی جتنی بھی ان کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں نسل بڑھانے کی، وہ کس طرح سے اپنے اگلے بیجوں میں ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، اور بیج در بیج بدر بیج جو ہے وہ پورا جو نظام نباتات جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، جیسے انسانوں کا نظام چلتا جا رہا ہے، اسی طرح سے جانوروں کا نظام چلتا جا رہا ہے، اسی طرح سے پرندوں کا نظام چلتا جا رہا ہے، اور کس طرح سے انسان جو ہے، اور وہ پورا جو ایک سائنٹیفک سسٹم کے ذریعے جب بھی ایک پودا نئے بیج کو جنم دیتا ہے تو وہ بیج میں پوری خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اگلی نسل جو ہے اس کو تیار کرے، اور پھر اسی طرح سے نسل جو ہے وہ ان کی بھی نسل اسی طرح سے چلتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس طرح سے ہم نے نکالی اس بیج سے سبز شاخ، اور اس میں پھر دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بہت خوبصورتی سے اور باریکی سے اور ایک خاص ترتیب میں، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعها، اس کے گابے سے، کنوان، گچھے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے، اور کھجور کے درختوں سے اس کے گھابے سے گچھے ہیں جھکے ہوئے۔ کھجور کے درخت، اب کھجور کا درخت دیکھیں کہ وہ ایک بیج سے نکلا، اسی طرح ایک نازک سی کومپل نکلی چھوٹی سی، اور جب وہ تناور درخت بن گیا، اور یہاں پر کھجور کے درخت کی ذکر کیا، کھجور کے درخت کو آپ دیکھیں تو اتنا مضبوط ہے، اس کا تنا اتنا مضبوط کہ کوئی مطلب کمپیئر کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی بیج سے نکلا ہے جس کی ایک بڑی نازک سی اور چھوٹی سی کومپل پہلے نکلی تھی سبز رنگ کی، اور اس سے کیسے گھنا اور مضبوط درخت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، جو سیدھا اور کئی فٹ تک کھڑا ہے، کو 20-25 میٹر، 18-20-25-30 میٹر تک وہ اتنا لمبا درخت جو ہے وہ کھڑا ہے، مضبوط تنے کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر اس کے اوپر گابے سے پھر گچھے، گابے جو ہیں وہ جب اس کے اوپر جب پھول آتے ہیں تو پھول میں بربرے سے ہلکے سے بالکل چھوٹی چھوٹی پتیوں نما، مطلب گابا اسے کہتے ہیں۔ بربرے سے انداز میں ایک ہوتا ہے جیسے مطلب چھوٹے چھوٹے سے دانے سے فیل ہوتے ہیں، بالکل نازک سے، بالکل نرم و نازک سے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ لگائیں، تھوڑا سا سخت ہاتھ لگائیں تو وہ نیچے جڑ جائیں گے۔ اب وہ گابا جو شروع میں بنا ہے، وہ پھول جب وہ پھل پیدا ہونا شروع ہوا، پھل بننا جب شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر وہ جو نازک سے بالکل چھوٹے سے گابے یا چھوٹے سے بربرے سے جو بنے دانے سے بنے ہوئے، پھر وہ طاقت اپنی پکڑتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تھوڑے، پھر وہ اپنے ساتھ سٹیم سے جو کہتے ہیں اپنی ڈنڈی جو ہے وہ بنی، ڈنڈی کے ساتھ پھر انہوں نے اپنی خوراک حاصل کی، اور پھر وہ بڑے پھل جو ہے اٹسلف، کھجور کا پھل اٹسلف جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اور سارے پھل مل کر ایک گچھا جو ہے وہ بن گیا، اور وہ گچھا مضبوط بنا ہوا ہے کیسے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی ایک فطرت اور قدرت ہے۔ جب یہ پھل جو ہے وہ آتا ہے، اور پھل کی مختلف شکلیں جو ہیں، پھل شروع میں کس طرح سے آتا ہے، ایک برانچ ہے صرف، اس کے اوپر ایک پھول نمودارا ہوا، پھول کے اوپر ہلکا سا نازک سا کوئی دانا سا پیدا ہوا، وہ دانا جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس میں پھر ساری پھل کی خصوصیات آئیں، اس کا رنگ آیا، اس کے دانے اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بنی، پھر وہ ایک مضبوط ہوا، وہ کیسے وہ تنی کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ وہ اس برانچ کے ذریعے ماں سے خون سخت کرتا ہے، سیم اسی طرح درخت کے ساتھ پھل لگا ہوا ایک تنی کے ذریعے، ایک جڑ، ایک جو تنا ہی اسے کہہ سکتے ہیں، تنا یا اسٹیم کہتے ہیں اسے، اس کے ذریعے وہ درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور درخت سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے اور اپنی گروتھ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی، کہ کھجور کے درختوں سے گابے نازک سے، اور اس سے پھر مضبوط گچھے بن گئے جھکے ہوئے، دانیاں جھکے ہوئے، جو اپنا وزن جو جیسے جیسے ان کا وزن بڑھا، جیسے جیسے وہ مطلب پھل جو ہے وہ بڑا ہوا، اس کے وزن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جھک گئے، وہ پورے کے پورے گچھے جو ہیں۔ وجنات، اور باغات ہیں، من عناب والزیتون والرمان، اور باغات ہیں انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، انار اور انگوروں اور زیتون کے باغات،
मुश्तबिहा, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे ये फल जो हैं ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी अंगूर और जैतून को अगर देखें, अंगूर और जैतून, तो उनके फल जो हैं ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे के कितने मुशाबे लगते हैं, ठीक है। और वर्रुमान और अनार, अगर हम जूस निकालें अंगूर का और अनार का, तो हम अब देखेंगे कि वो भी कैसे एक दूसरे के साथ मिलता है जूस उसका, ठीक है। तो वो फल जो है वो एक दूसरे के साथ ज़ाहिरी तौर पर मिलते जुलते हैं। वो गैर मुतशाबि, और नहीं भी मिलते जुलते, यानी उनके जायके अगर आप देखें तो उनके जायके सब आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई रस्म सा है, कोई किसी तरह का है। उसके उनके मतलब वो ज़ाहिरी तौर पर वो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके जायके जो है वो डिफरेंट है। तो वो मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। उनजुरू, तुम सब देखो, इला समारी ही, उसके फल की तरफ, इजा, जब, असमरा, वो फल देता है। वो फल की तरफ देखो, दरख्त के ऊपर जब वो फल देता है, जब फल लगता है, वयन आनी ही, और उसके पकने की तरफ देखो। वो इस शुरू के स्टेजेस के शुरू में जब फल लगता है तो उसकी कैफियत कैसे होती है, और कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता से फल जो है वो मतलब अपनी शक्ल जो है वाजे करता है, अपना रंग वाजे करता है, और अपनी मजबूती जो है वो उसको बढ़ाता है। और तने और डंडी के जरिए कैसे वो अपने तने के साथ या ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है, जहां से वो अपनी खुराक हासिल कर रहा है और अपनी उम्र जो है उसको वो पहुंचा है, और वो फिर पक जाता है। कच्चा फल जो है वो डिफरेंट है, उसका जायका डिफरेंट है, उसका रंग डिफरेंट है, उसकी शक्ल डिफरेंट है। पक्का जो फल है उसका रंग डिफरेंट है, उसका जायका डिफरेंट है, हर लिहाज से डिफरेंट है। फल की डिफरेंट स्टेजेस देखो, उसमें अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो देखो जरा कि कितनी है। इन नफी ज़ालिकुम, बेशक उसमें, लाआयातिन, निशानियां हैं, यकीनन बहुत सारी निशानियां, लिकौम, उस कौम के लिए, युमिनून, जो सब वो ईमान रखने वाले हैं। जरा अल्लाह पर ईमान रख के थोड़ा सा जुस्तजू तो करो, थोड़ी सी हिम्मत तौफीक हो तुम्हारे अंदर, तो थोड़ी सी तहकीक तो करो, फिर तुम्हें अंदाजा हो कि ये सारी चीजें तो इनमें से कुछ छोटे से छोटा काम, चलो बड़ा बड़ा काम सोचना चलो छोड़ दिया, दरख्त बन गया, दरख्त के ऊपर फल लग गया, उसको फल को पकाना, ये इतना सा कोई काम अल्लाह के अलावा कर दे वो भी मुमकिन नहीं है। वो जालू, और उसने बनाया, सब लिल्लाही, अल्लाह के, और उन सब ने बनाए, लिल्लाही शुरका, अल्लाह के शरीक। अब इस इतनी आयात और इतनी खुली निशानी अल्लाह ताला के तरफ से आने के बावजूद उन सब ने बनाए अल्लाह के शरीक। इतना इतने वो गिर गए कि फिर भी वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। अल जिन्ना, जिन्नू को, फिर भी अल्लाह का शरीक बनाते हैं जिन्नों को। अब यहाँ पर जिन्नों का तज़किरा आ गया, ज्यादा तो तफसीर नहीं पता चल सकी, लेकिन जिन जो है अब जिन, शैतान जो है वो जिन की ही नस्ल है, शैतान जो है वो जिन की ही नस्ल है। और शैतान के बहकावे या शैतान की जो चालें हैं, उन्हीं के नतीजे में इंसान जो है वो इस कदर बहका हुआ है कि उसके सामने हक बात मौजूद है, उसके बावजूद वो हक को छोड़कर गुमराही की तरफ चल पड़ता है। उसके सामने अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं, लेकिन वो शैतान के बहकावे में आकर, उसके वसवसों में आकर, उसके दिलासों में आकर, उसके सवजबाग दिखाने में आकर वो किस तरह से मतलब बुतों के पीछे और गैर अल्लाह के पीछे भागता फिर रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जिन्नू या जिन जिन शैतान जिन जो है, जिन में अच्छे जिन भी हैं, मतलब मोमिन जिन भी हैं, इसकी भी बहुत सारी रवायात मिल गई। तो यहाँ पर ये जिन जो है ये शैतानों की तरफ यकीनन इशारा है कि वो शैतान जिन जो है उनके बहकावे, जो उनके चाल पर, या उन्हीं को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना ठहराया थे उन्होंने। व खलकहुम, हालांकि उसने पैदा किया है उनको, हालांकि अल्लाह ने तो उनको भी अल्लाह ने ही पैदा किया है, जिन्नों को भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। व खरकू, और उन सब ने गढ़ रखे हैं, लहू, उसके बेटे, लहू बनीना, उसके बेटे, और उसके अलावा उन सब ने तो अल्लाह के बेटे गढ़ रखे हैं। यानी कैसे हजरत मतलब यहूदी जो है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ईसाई जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह से ये मुशरिकीन जो है वो हजरत वो जो फरिश्ते हैं उनको वो अल्लाह की बेटियां कहते हैं। तो कैसे इन्होंने वह बनातिन, और बेटियां, बगैर इल्म, इल्म के बगैर, के कैसे इल्म रखे बगैर, कैसे जाने बूझे बगैर, या कैसे इल्म हासिल किए बगैर, सामने इल्म आ गया उसको हासिल किए बगैर कैसे उन्होंने अल्लाह के बेटे और बेटियों को गढ़ रखा है, कैसे किस तरह से बातिल अकीदे बनाए हुए उन्होंने। सुबहान, वो तो पाक है,
وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے. وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اما یصفون، ان باتوں سے وہ جو سب بیان کرتے ہیں. یہ سب جو جھوٹ میں گڑ کر جو باتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی، وہ تو سب ان سے پاک ہے اور ان سے بہت بلند و برتر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کے سبق کے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اگر کوئی جی مدثر بھائی. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فی. چل ٹھیک ہے، پھر مجلس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے سارے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص اپنی رحمت رکھے. جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انتہائی صحت بری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں اور خاص رحمت سے، خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس ان کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.